مجھے بتائیے کہ جنرل فیض کو سزا ہو گئی، کیا پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا بندہ ہے ریٹائرڈ ہونے کے بعد جس کو آئی ایس آئی کا ڈی جی رہے اور اس کو یہ سزا ہو جائے؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی نظیر پہلے ملتی ہے یا یہ فرسٹ ٹائم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمسی صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ اس لیول کے افسر کو اس لیول کی سزا جو ہے وہ پہلی مرتبہ ہوئی ہے۔ ٹھیک، اور اس کو میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں تھوڑا لے جاتا جی ہوں، اگر پلیز، آپ کو ضرور۔ چلانے میں کوئی اعتراض نہ ہو۔ نہیں ڈیفینیٹلی آپ آج سے کچھ عرصہ پہلے فیلڈ مارشل جو اس وقت آرمی چیف تھے، انہوں نے ملتان گیریزن میں ایک تقریر کی تھی۔ ملتان گیریزن میں؟ یس، اور اس میں انہوں نے اس خدشات کا اظہار کیا تھا کہ سالانہ $8,000 کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے پاکستان سے۔ $8,000 مجھے فگر تھوڑا یاد نہیں ہے، منی لانڈرنگ ہوتی ہے، اور اس میں سیاستدان ملوث ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کو یاد ہو، جب وہ آرمی چیف تھے، جب وہ آرمی چیف تھے، اور جب وزیر دفاع نے ایک بیان دیا تھا کہ بیوروکریٹس کا چیک کروائیں پرتگال میں کتنی پراپرٹیز بالکل ہے، ٹھیک۔ وہ جواب دیا گیا تھا، مخالف یعنی کہ اس تقریر کا جواب دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ ان کا یہ خیال تھا، اندر کی بات یہ ہے کہ جو تقریر آرمی چیف نے کی ہے کہ سیاستدان ملوث ہیں منی لانڈرنگ میں، سیاستدان ملوث نہیں ہیں، بیوروکریٹس ملوث ہیں، اور بیوروکریٹس اس وقت کے پوسٹ آؤٹ ہیں جب کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی۔ ٹھیک۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ میرے پاس یہ مسلسل اطلاعات آ رہی تھیں کہ فوج پاکستان میں معاشی بدحالی کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہتی ہے، جیسے اس نے سفارتی طور پہ کیا ہے، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے منی لانڈرنگ کا روکنا اور قصورواران کے خلاف کارروائی عمل میں لانا۔ ٹھیک۔ یہ صرف ایک وجہ سے یہ کام رکا ہوا تھا، وہ وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ اگر فوج نے نیب کے ذریعے یا کسی اور ذرائع سے، کسی ادارے کے ذریعے کسی سیاستدان کو گرفتار کیا اور اس کے ثبوت سامنے لائے تو وہ فوراً بعد جو ہے وہ شور پڑ جائے گا کہ یہ فوج جو ہے جمہوریت کو ڈی ریل کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اس بات کا انتظار کر رہے تھے جو آج ہوا، یعنی یہ جو جنرل فیض والا جنرل فیض حمید کی سزا۔ یہ سزا آپ سمجھیں اعزازی ہے، یہ 14 سال سزا ڈیزرو نہیں کرتے فیض حمید۔ فیض حمید عمر قید ڈیزرو کرتا ہے۔ فیصل باڈا کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی فیض حمید کو جو سزا ہوئی ہے 14 سال، اس میں اختیارات کا ناجائز استعمال، اس میں اپنے عہدے سے کا استعمال کرتے ہوئے کسی فرد کو نقصان پہنچانا، اس میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، اس طرح کی کلاز پہ اس کو سزا ہوئی ہے، ابھی جو موجودہ سزا ہے، ابھی موجودہ سزا ہے۔ ابھی وہ سزا باقی ہے جو 9 مئی کے کیس یا الزامات ہیں فیض حمید پر، اور یہ جا کے جڑے گی اڈیالہ میں بیٹھے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ۔ اور میں آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ بھی بات بتاؤں گا کہ آنے والے وقت میں بانی پی ٹی آئی کو نہ صرف 9 مئی میں آرمی اس کا ایکٹ کے تحت ٹرائل ہونے جا رہا ہے بہت جلد، یعنی کہ آپ دیکھیں گے کچھ عرصے میں ہی، اور فیض حمید کا بھی وہ ٹرائل 9 مئی والا ہوگا، یعنی بانی پی ٹی آئی بھی اپنا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہوگا، اور آلریڈی فیض حمید تو ہو ہی رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنما جو ہیں آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہونے جا رہے ہیں، جس میں اسپیکٹڈ طور پر بہت سارے رہنما، ہاں، ان میں کون کون سے آ سکتے ہیں؟ اس میں مطلب اسد کیسر آ سکتے ہیں، اس میں سہیل افریدی آ سکتے ہیں، اس میں شاہد خٹک آ سکتے ہیں، اس میں عمران خان کی بہنیں آ سکتی ہیں۔ تو میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے، اس میں مراد سعید کا تو ملک میں ہے ہی نہیں اور وہ ملک سے فرار ہیں، تو میرا ذاتی طور اچھا، یہ کنفرمڈ ہے؟ کنفرم ہے، یعنی وہ کس ملک میں ہے؟ انڈیا میں ہے یا افغانستان میں ہے؟ افغانستان کی شنید ہے کہ افغانستان میں ہے، وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ آپ پچھلے دنوں ایک سرچ آپریشن بھی سوات میں کیا گیا تھا کسی انٹیلیجنس ادارے کی طرف سے، پر وہ وہاں سے نہیں مل سکے تھے انہیں۔
اچھا بٹ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اتنی بڑی باتیں ادارے کی طرف سے بھی آتی ہیں، ہمارے سیاستدانوں کی طرف سے بھی آتی ہیں، وزارت داخلہ کی طرف سے بھی آتی ہیں، یہ بندے نکل کیسے جاتے ہیں ان کے ہاتھوں سے؟ کیونکہ شریف آدمی کو پکڑنا ہو تو ایسے پکڑتے ہیں یہ. دیکھیں شریف آدمی مینٹلی کرمنل نہیں نہ ہوتا، وہ اس کو یہ سرکمسٹانسز پتہ نہیں ہوتے. یہ جو لوگ ہیں ان کو گائیڈ کرنے میں یہ حکومتوں میں رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کہاں سے یہ ٹریک ہو سکتے ہیں، کہاں سے یہ پکڑے جا سکتے ہیں. یہ اس کی احتیاط کرتے ہیں، پھر ان کے حکومتوں میں رہنے سے ان کے کانٹیکٹس بھی بنے ہوتے ہیں، جس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ملک سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اب جو کام جا رہا ہے یا جو جائے گا وہ سیاستدانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. اچھا. اب فوج نے وہ بیانیہ یا وہ گلہ شکوہ یا وہ نیریٹو ختم کر دیا ہے کہ فوج میں کرپشن ہے یا فوج میں بھی قصورواران ہے یا فوج اپنے لوگوں کو سزا ٹرائل نہیں کرتی. انہوں نے ٹرائل بھی کیا ہے، اس کو سزا بھی دی ہے. اب جو ہے سیولین کی باری ہے، اس میں سول بیوروکریٹس بھی ہوں گے، اس میں پولیٹیشین بھی ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا زیادہ تعداد کن لوگوں کی ہوگی؟ زیادہ تعداد بیوروکریٹس اور پولیٹیشین دونوں کی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا یہاں اچھا ان کا تعلق اکراس دی بورڈ ہوگا، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی سے بھی ہو سکتا ہے، پی ایم ایل این سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی جو کرپٹ ہے وہ اب نہیں بچے گا. وہ نہیں بچے گا. ٹھیک ہے. یعنی پاکستان ٹھیک ہونے جا رہا ہے مجھے لگتا ہے. مطلب یہ ہے اگر تو جو ان کا پلان ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اگر اس نے اس پہ امپلیمنٹ کر لیا، جو کہ مجھے نظر آتا ہے کہ کر لیں گے، تو پاکستان جو ہے وہ ایک دفعہ درست سمت میں چلنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا اس زد میں ریٹائرڈ ججز بھی آ سکتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں بہت سارا کردار ادا کیا ہے، وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. نہیں، آئی تھنک سو کہ جو ججز جو ہیں، جس طرح مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں جنرل فیض والے ٹرائل میں اس وقت کے آرمی چیف کو بھی آنا چاہیے تھا، پر آرمی چیف تو نہیں آئے. ابھی نہیں آئے. ہاں، اور وہ آئیں گے بھی نہیں. اچھا اب نہیں آئیں گے بھی نہیں. پر میرا خیال ہے کہ یہ جو ججز اور جرنیل جو ماضی میں سرو کر چکے ہیں، میرا خیال ہے ان کی بات ختم ہو چکی ہے. اب نئی بات شروع ہوگی اور نئے طریقے سے شروع ہوگی. اچھا کہیں ایسا تو نہیں کہ آرمی چیف جو باجوہ صاحب تھے وہ اس لیے اس زد میں نہیں آئیں گے، نہ آنے کی کوئی گنجائش ہے کہ وہ جب ریٹائرڈ ہوئے ہیں انہوں نے اس کے بعد بالکل ہی کسی قسم کی انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کیا. 2 سال خاموشی جو ہوتی ہے اس کو انہوں نے بڑے آرام سے، اور دوسری طرف کچھ اور بات تھی فیض کی. میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ فیض حمید فوج میں رہتے ہوئے بھی پی ٹی آئی کو سرو کرتے رہے ہیں اور فوج سے آنے کے بعد بھی سرو کرتے ہیں. جنرل باجوہ نے اپنے آرمی چیف بننے کے اوائل میں پی ٹی آئی کو سرو کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پر پھر انہوں نے ان سے اپنا راستہ جدا کر کے